اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے جرنیل کی جس نے صرف 12,000 سپاہیوں کے ساتھ ہی ایک پوری سلطنت کو چیلنج کیا۔ وہ جرنیل جس نے سمندر عبور کر کے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا، نام ہے طارق بن زید۔ اور آج ہم ساری دنیا کی زبانی اس عظیم اسلامی ہیرو کی داستان سنیں گے۔ طارق بن زید کا تعلق شمالی افریقہ کے ایک بربر قبیلے سے تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف ایک سچے مسلمان بلکہ ایک بہترین سپاہی اور بہادر جرنیل بھی تھے۔ جب خلافت بنو امیہ نے اندلس یعنی آج کا اسپین میں ظلم و ستم کی اطلاعات پائیں تو اموری گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق کو ایک اہم مشن سونپا۔ طارق بن زید کو حکم ملا کہ وہ اسپین کی سرزمین پر حملہ کرے، لیکن دشمن تھے طاقتور، فوجیں تھیں بے شمار، اور طارق کے پاس تھے صرف 12,000 سپاہی۔ جب طارق اپنے لشکر کے ساتھ یورپ کے ساحل پر اترا تو پہلا کام جو اس نے کیا وہ دنیا کی تاریخ میں درج ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام بحری جہاز جلا دیے اور اپنے سپاہیوں سے کہا، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے، اب تمہارے پاس لڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک جرنیل نے خود کو جلا کر رکھ کر دیا، یعنی وہ مقام ہے جو آج جبل طارق کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی طارق کا پہاڑ۔ اسپین کے عیسائی بادشاہ کے پاس 1,00,000 کے قریب فوج تھی، مگر طارق نے اپنے ایمان، حکمت اور جنگی مہارت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سے دشمن کو پہ در پہ شکست دی۔ سب سے بڑا معرکہ وادی لگ میں ہوا، جہاں طارق بن زید نے دشمن کی کمر توڑ دی، روک در روک مار گیا اور اسپین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسپین میں مسلمانوں کا اقتدار آنے والے 700 سال تک قائم رہا، جس کی بنیاد صرف ایک شخص نے رکھی تھی اور وہ تھا طارق۔ آج کے دور میں جب بھی اسلامی تاریخ کو بھولا جا رہے تھے تو ہمیں ان ہیرو کو یاد رکھنا ہوگا جنہوں نے علم، عدل اور بہادری سے دنیا کو بدلا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اسلامی ہیروز پر ویڈیو لائیں تو راز دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں لکھیں طارق بن زید زندہ باد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور راز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔